بدلاں دی گرج تے بارش دا شور ساڈے کن بھی سن رہے اے پینڈا مدینے دا بھی ہوندا ساڈا عشق اذان نال ویکھ کے ساڈا رب سانو پر لا کے اوتھے بھی پہنچا دیندا نمازی صوفی شفیع محمد دی اذان اڈیک رہے. پاکستان شوبز انڈسٹری کے انتہائی سینئر اور منچھے ہوئے اداکار مسعود اختر کے جوان سال بیٹے علی رضا 26 ستمبر کو انتقال کر گئے، جس نے مسعود اختر کو غم کی آماج گاہ بنا دیا. ہارٹ اٹیک سے فوت ہونے والے علی رضا کی نماز جنازہ میں شوبز کی کئی شخصیات نے شرکت کی اور ان کے ایصال ثواب کی دعا کی. جنازے پر کیا مناظر دیکھنے کو ملے، مسعود اختر کس طرح نڈھال دکھائی دیے، کس طرح ساتھی فنکاروں نے انہیں حوصلہ دیا، یہ سب کچھ جانیے آج کی اس ویڈیو میں. بیٹی زہرہ تو ذرا جانا گھوم پھر کر مکان دیکھ لے، اگر تجھے پسند ہو تو رہیں اسی میں. آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھ جیسے پر رزق کا کال ہو گیا ہے. 26 ستمبر کو پاکستانی چینلز پر چیخ چیخ کر خبر سنائی دینے لگی کہ ماضی کے لیجنڈ اداکار مسعود اختر کا اکلوتا جواں سال بیٹا علی رضا اچانک ہارٹ اٹیک ہونے سے جان کی بازی ہار گیا. اس خبر نے مسعود اختر کے بوڑھے جسم سے مزید طاقت سلب کر لی اور وہ بالکل ہی ناتواں ہو گئے. علی رضا اپنے والد کا اکلوتا سہارا تھا جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد گھر کے معاملات سنبھالتا تھا. علی رضا کی عمر 50 سال تھی اور ان کا ایک جواں سال بیٹا تھا. انہیں کسی بھی طرح کی کوئی بیماری لاحق نہیں تھی اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات شیئر کی. مسعود اختر اپنی فیملی کے ساتھ لاہور کے علاقے گلشن راوی میں رہائش پذیر تھے، جہاں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے. مسعود اختر کے بیٹے کی وفات کی خبر شوبز حلقوں میں آگ کی طرح پھیل گئی، جس کے باعث ان کی رہائش گاہ پر اہلیان علاقہ، رشتہ دار، دوست احباب بڑی تعداد میں جمع ہونے لگے اور موقع پر ضروری انتظامات کرنے لگے. چونکہ مسعود اختر کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ خود بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اس نازک صورتحال پر جنازے کے انتظامات دیکھ سکیں، چنانچہ اس موقع پر ہمسایوں نے حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہوئے مسعود اختر کے ساتھی بنے. بڑھاپے کی مسند پر فائز مسعود اختر کی حالت انتہائی نازک تھی. انہیں کمزوری کی وجہ سے 2 آدمی ہاتھوں کا سہارا دے کر جنازگاہ تک لے کر آئے. علی رضا کا نماز جنازہ مقامی مسجد کے امام صاحب نے پڑھایا، جس کے بعد انہیں تدفین کے لیے قبرستان لے جایا گیا. چلیے چودھری صاحب میں ہی چھوٹا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے میری یادداشت کھو گئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ اس نیلامی کو رکوا دیجئے. اگر یہ چھت اور زمین مجھ سے چھن گئی تو میں ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گا. مسعود اختر کے صاحبزادے علی رضا کی نماز جنازہ میں شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی، جن میں سینئر اداکار اشرف خان، راشد محمود، اچھی خان، خالد بٹ سمیت کئی دیگر پروڈیوسر اور فنکاروں نے شرکت کی اور مسعود اختر کو مشکل وقت میں بھرپور سہارا فراہم کیا. علی رضا کو اہل علاقہ کی کثیر تعداد کاندھے پر اٹھا کر گلشن راوی کے مقامی قبرستان میں لے گئی، جہاں ان کی آخری آرام گاہ منتظر تھی. علی رضا کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مٹی کے سپرد کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. موقع پر دل دہلا دینے والا منظر اس وقت دیکھنے کو ملا. علی رضا کا چھوٹا بیٹا اپنے دادا کے ہمراہ جنازے میں پیش دکھائی دیا. تو عمر بچے کے چہرے پر موجود جذبات اس بات کی بخوبی عکاسی کر رہے تھے کہ اسے اس نقصان کا اندازہ ہے جو والد کے چلے جانے کی صورت میں اسے ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا. ابھی تو اس کی عمر ہی کیا تھی. وہ معاشرے میں چلنے کے لیے اپنے والد کی انگلی تھامتا، اسے رہنمائی طلب کرتا، ان کی ہدایت پر عمل کرتا، ان کے خوابوں اور خواہشات کو پورا کرتا، اپنی کامیابیوں کو ان کے ساتھ منسوب کر کے ان کو فخر محسوس کرواتا. لیکن اس بد نصیب بچے کو قدرت نے یہ سب کرنے کا موقع دینے سے پہلے ہی اس کے والد کو منو مٹی تلے دبا دیا اور ساری زندگی کے لیے اس کے لخت جگر کو معاشرے کی گرم ہواؤں کے سپرد کر دیا. ان کی دونوں بیٹیاں بیاہی جا چکی ہیں، جبکہ بیٹا علی رضا بھی شادی شدہ ہے اور ایک بیٹے کا باپ تھا. ہر بوڑھے باپ کی طرح مسعود اختر کی امیدوں کا واحد سہارا علی رضا، جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا بھرپور خیال رکھ رہا تھا. بات میں کوئی شک نہیں کہ مسعود اختر نے انڈسٹری میں انتہائی طویل المدتی کیریئر بنایا اور پھر جب انہوں نے انڈسٹری کو خیر آباد کہا تو ان کے بیٹے نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور گھر کی 4 دیواری میں آرام کرنے کی غرض سے محدود کر دیا اور خود کمانے نکل کھڑا ہوا. علی رضا کی عمر 50 سال تھی اور انہیں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں تھی. وہ ایک ہنستے کھیلتے انتہائی خوش مزاج انسان تھے جو ہر محفل کی جان ہوتے. ہر کوئی ان کی موجودگی میں محظوظ ہوتا اور انتہائی فرمانبردار اور خوش اخلاق انسان تھے. ان کی شخصیت بطور باپ، بیٹا، شوہر، بھائی اور ہمسائے کے قابل ستائش تھی. ہر کوئی ان کے اعلیٰ اخلاق کی داد دیتا اور مسعود اختر کو اس معاملے میں خوش قسمت قرار دیتا کہ اللہ پاک نے انہیں علی رضا جیسا بیٹا عطا کیا. میری جائیداد کو ہڑپ کر کے اب میری بیٹی کی عزت لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں تمہیں یہ کام ہرگز نہیں کرنے دوں گا.
میں تم لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ جوان اولاد کے گزر جانے سے باپ کی کمر کس طرح ٹوٹی، اس کا عملی مظاہرہ ہمیں حال ہی میں وفات پانے والے کامیڈی کنگ عمر شریف کی صورت میں ملا، جن کی بیٹی ہرا کم عمری میں جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ بیٹی کی وفات پر عمر شریف کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ پھر دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے، اور پھر بیٹی کے صدمے میں اس قدر گھلتے چلے گئے کہ ان میں ایک کے بعد ایک بیماریاں تشخیص ہونے لگیں۔ کمزوری کے باعث ویل چیئر پر آ گئے، دل کے والو رسنا شروع ہو گئے، جس پر علاج کروانے کے لیے امریکہ بھی گئے، لیکن دائی اجل نے انہیں علاج کی مہلت فراہم نہ کی اور جرمنی کے مقامی اسپتال میں روح قبض کر لی۔ ہرا شریف کی وفات کے کم و بیش 1 سال بعد ہی عمر شریف بھی دنیا سے چلے گئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بیٹی کی موت کا کس قدر گہرا دکھ تھا۔ اس طرح کے مناظر علی رضا کے جنازے میں بھی دیکھنے کو ملے، جہاں ان کے والد انتہائی خستہ حالت میں بیٹے کی جدائی پر غم کی تصویر بنے دکھائی دیے۔ فلموں اور ڈراموں میں انتہائی مضبوط اور جاندار کردار کرنے والے مسعود اختر کے چہرے پر نقاہت اور جسم پر بڑھاپے کے نشان موجود تھے، اور یہ چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ بوڑھا وجود اب کس طرح سے اپنی زندگی کا پہیہ چلائے گا، کس طرح سے اپنے جوان پوتوں اور بہو کی کفالت کرے گا، کس طرح سے انہیں زمانے میں زندہ رہنے کے گر سکھائے گا۔ مسعود اختر کے جسم میں اگر جان ہوتی اور وہ صحت مند ہوتے تو شاید وہ بیٹے کا غم بھی برداشت کر جاتے اور اپنے خاندان کو بھی چلا لیتے، لیکن اب معاملہ گھر والوں کی کفالت کا ہے، جس کی پریشانی ان کے چہرے پر خوب نمایاں تھی۔ سٹیج، فلم اور ڈرامہ انڈسٹری پر بیک وقت کامیابی اور مقبولیت کے جھنڈے گاڑنے والے مسعود اختر اپنی بے مثال اداکاری کے باعث کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ کئی دہائیوں پر مشتمل شاندار کیریئر میں مسعود اختر نے گراں قدر اور معیاری کام کیا اور دوسرے اداکاروں سے ہٹ کر اداکاری کے جوہر پیش کیے، جسے دیکھنے والوں نے بے حد پسند کیا۔ 150 سے زائد فلمیں، متعدد ڈرامے اور لاتعداد تھیٹر کرنے والے مسعود اختر کافی عرصے سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ نہ کسی شوبز تقریب میں دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی فنی سرگرمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ بھی ان کی تصاویر سامنے نہیں آتی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر گھر تک محدود کر لیا ہے۔ عمر کے اس حصے میں مسعود اختر کو اللہ پاک نے اس غم اور درد سے دوچار کیا۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جس سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک علی رضا کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مسعود اختر کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اج میں سور میں پتر نال 2 گلاں کرنا۔ سورمیا رب دے کار ٹھاڈیاں دتیاں ہوئیاں زانا کیتے ہوئے سجدیاں دا اے ہوئی انعام سی، تیری گنڈا گردی تے بدماشی نے پرسوں چک کے فرش تے سٹ دتا۔